کوئی انسان اتنے گناہ کرے کہ زمین کو بھر دے، آسمان کو بھر دے، لیکن دن میں صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ اس کلمات کو صرف 100 مرتبہ کر لے، اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے گناہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ کی رحمانیت میں آپ کو گنا رہا ہوں، اللہ کتنے رحمان ہے۔ اللہ کو اپائے تلاش کرتے ہیں، یعنی بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے بندے گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، شیعکار ہیں، بدکار ہیں، جیسا بھی ہے، اللہ ایک اپائے تلاش کرتے ہیں، اللہ ایک بہانے تلاش کرتے ہیں کہ میرے بندے ایک چھوٹا سا عمل کر لے اور اس عمل کی بنا پر میں اس کے گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ اب کوئی بندہ، حدیث پاک میں آتا ہے، جب کوئی بندہ یا کوئی بندی کچھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کچھ بھی نیکی کا ارادہ کرے، یا اللہ میں یہ کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، یا اللہ میں یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، صرف ارادہ کر لے، اس پہ بھی یہ نیکی کے جو فرشتے ہیں کرامن، یہ اس کی نیکی کو لکھ لیتے ہیں۔ کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو اس پر گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے، ابھی آپ جلدی جلدی نماز پڑھنا جا کر کے ایک فلم دیکھ رہا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی نابالغ بچہ کوئی بھی نیکی کے کام کرے، کوئی بھی نیکی کے کام کرے، آپ نے اپنے بچوں کو 10 روپے دیا، بیٹے مسجد میں جا کر کے ڈال دینا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو 20 روپے دیے، بیٹے اس غریب کو دے دو۔ آپ نے اپنے بچوں کو چپل دی کہ بیٹے اپنے دوست، اس غریب دوست کو جا کر کے دے دو۔ یعنی جو بھی نیکی کا کام کرے گا آپ کا بچی یا بچہ 15 سال سے پہلے یہ سارا نام اعمال کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ اس کے ماں باپ کے کھاتے میں جائیں گے، اس کے ماں باپ کے کھاتے میں جائیں گے۔ یہ چرندے پرندے ہوائیں، یہ ساری چیز کو حکم دیا ہوا ہے کہ اے چوٹی تم اپنے دلوں کے اندر ہمارے مومن بندوں کی مغفرت کی دعائیں کرنی ہے، اور یہ چوٹی مومن بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ مومن بندے کے گناہوں کو معاف فرما۔ پانی کے اندر مچھلیاں بھی یہ مومن بندوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، نکلتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، اللہ کے لیے آتے ہیں مسجد میں، اللہ تعالیٰ اپنے سمندر کے اندر مچھلیوں کو یہ حکم دے کر کے رکھا ہے کہ اس کے لیے تمہیں دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ یہ پرندے اپنے گھونسلے کے اندر مومن بندوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہی نہیں ہے، یستغفرون لمن فی الارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان والے کو بھی حکم دے کر کے رکھا ہے، فرشتوں سے بھی کہا ہے اے فرشتے میرے مسلمان مومن بندے مومن بندیوں کے لیے تمہیں استغفار کرتے رہنا۔ عبادت کی نیت سے باواز درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام اور پردہ میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے کو یاد کیجئے کہ جس میں ہم نے آپ سے بات کی جزاء من جنس العمل، شریعت کی نگاہ میں اسے کہتے ہیں، اور ہماری اصطلاحی بھاشے میں، ہم اپنے بھاشے میں کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہم جیسا کریں گے ہمارے ساتھ معاملات ویسے ہی کیے جائیں گے۔ اور ہم نے قرآن کریم کی بہت ساری ایسی مثالیں دی آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں بہت سے قوم کا تذکرہ فرمایا، پھر ان پہ کس وجہ سے کون سے عذاب نازل ہوا، یہ تمام واقعات اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اس ہفتے ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کی جان کو، مال کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے؟ بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے۔ اللہ کی صفت ہے رحمان اور ایک صفت ہے رحیم۔ ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کی ایک صفت ہے رحمان، دوسری صفت ہے رحیم، دونوں کے معنی تو ایک ہی ہے، رحم کرنے والے۔ تو بظاہر یہ دو صفت، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ دونوں کے معنی تو ایک ہی ہے، رحمان کے، رحم کرنے کے، تو رحمان کا بھی اور رحیم ڈبل ڈبل۔ دیکھیں
آپ اس طرح سمجھیں اللہ کی صفت رحمان یعنی سخاوت کرنے والا، رحم کرنے والا، معاف فرمانے والا. آپ دنیا میں دیکھیں گے دو طرح کے لوگ ملیں گے، ایک پیسے والے ملیں گے، دوسرے پیسے والے نہیں ملیں گے. ایک پیسے والے وہ ملیں گے جس کے پاس مال ہوگا تو سخاوت بھی کرتا ہوگا، وہ غریبوں میں اپنے مال کو لٹاتا بھی ہوگا. دوسرے پیسے والے وہ ملیں گے کہ ان کے پاس مال و زر کے تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن 1 روپے وہ خرچ نہیں کریں گے. ڈھیروں ساری مال ان کے اوپر پڑے گھروں میں ہے، انہی کو گنتا رہیں گے، خوش ہوتا رہیں گے، صبح بھی گنیں گے، شام بھی گنیں گے، رات کو بھی گنیں گے، ہر گھڑی اسی فکر میں رہیں گے کتنا بڑا کتنا کم ہوا. تو دوسرے مالدار وہ ہیں جو صرف مال جمع کرتا رہے گا اور اسی کو گنتا رہے گا کتنا بڑا کتنا کم ہوا اور وہ اسی میں خوش ہوتا رہے گا، 1 روپے خرچ نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمان ہے اور رحیم ہے، رحمان کا مطلب رحم کرنے والا اور رحیم کا مطلب بہت زیادہ سخاوتیں کرنے والا، بہت زیادہ اپنے بندوں پہ لٹانے والا. اللہ سخی بھی ہے تو کیسا سخی ہے؟ وہ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، پرائے کو بھی دیتے ہیں. جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ اسے بھی دیتے ہیں. جو اللہ سے محبت نہیں کرتے، جو اللہ سے دغا بازی کرتے ہیں، جو اللہ کے معاملات میں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، اللہ اسے بھی دیتا ہے. تو یہ ہوا رحمان اور رحیم کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ایسا سخی ہے، ایسا سخی ہے کہ جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس سخی میں کمی نہیں کرتے، اپنے خزانے میں سے ہر ایک کو دیتے ہیں. جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ اسے بھی دیتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اللہ اسے بھی دیتے ہیں. بلکہ قرآن کریم کا تذکرہ ہے میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کی دل جوئی کا، ان کے دل اداس ہونے کا، ان کے دل پھٹ جانے کا ڈر نہیں ہوتا نا. تو جو مجھے نہیں مانتا ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، انہیں تمہیں ان کی جو سیڑھیاں ہوتی ہیں، ان کے جو گھر کی سیڑھیاں ہوتی ہیں اسے بھی میں سونے زواہرات کا بنا دیتا. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ. تو ہمارے دل پھٹ نہ جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ نوازا ہے. جب نوازا ہے تو ہمیں بھی کیا کرنی پڑیں گی؟ نوازنی ہوں گی. تو دیکھیے اصل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اصل جو کام ہے وہ تو اللہ کا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ رازق ہے. اور اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے ہماری حال کی دیکھ بھال کرنا، ہمیں کھلانا پلانا، ہمیں بیماری میں شفا دینا، یہ تو ان کا کام ہے. لیکن جب کوئی بندہ یا کوئی بندی اس رحمان کی اس صفت کو اپناتا ہے کہ اپنے اس کے بندے کے لیے دل میں درد رکھتا ہے، محبتیں رکھتا ہے، اللہ نے اسے دیا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق پہ بھی اپنے پیسے کو لٹاتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ اصل میں اس لیے تو یہ تو کام میرا تھا لیکن میرے بندے بھی میرے بندے کی فکر کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو دیکھیں اللہ رحمان کتنا ہے، اللہ رحیم کتنا ہے. اللہ رحمان بہت ہے، رحیم بہت ہے. آج میں اسی ٹاپک پہ آپ کے حوالے آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دیکھیں اللہ کی سخاوت اور اللہ کی محبت کا اندازہ ہم لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کوئی بندہ جمعہ کی نماز ادا کر لیتا ہے اور آنے والی جمعہ کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو بیچ میں اس ہفتے میں ان سے جو بھی گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. کس کے؟ جو جمعہ کی نماز پڑھے، آنے والے پھر جمعے کی نماز کے لیے آئے، بیچ میں اس ہفتے میں ان سے جو بھی گناہ ہوئے ہوں گے اللہ تمام کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ کی رحمانیت آگے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اتنے گناہ کرے کہ زمین کو بھر دے، آسمان کو بھر دے، لیکن دن میں صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ اس کلمات کو صرف 100 مرتبہ کر لے، اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے گناہ اس کو معاف فرما دیں گے.
اگر اس کے دامن میں آسمان جیسی گناہ ہے، پورے زمین کو بھر دیا، آسمان کو بھر دیا، پوری زندگی گناہوں میں اس کی گزر رہی ہے، دن میں 100 مرتبہ کہہ لے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اس کی پوری زندگی کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو رمضان آتا ہے، رمضان کا ایک مہینہ جو بندہ اس کو صحیح طریقے سے گزار لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ پورے سال میں، سال بھر میں جو بھی گناہ کیے ہوں گے، صرف ایک مہینہ اللہ کے حکموں کی تابعداری کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کو معاف فرما دیں گے ایک سال کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ عمرہ کر لے، کوئی بندہ عمرہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی بندہ حج کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرماتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے، جیسا کہ بولیے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمانیت میں آپ کو گنا رہا ہوں، اللہ کتنے رحمان ہے۔ اللہ تو اپائے تلاش کرتے ہیں، یعنی بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے بندے گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، شیعکار ہیں، بدکار ہیں، جیسا بھی ہے، اللہ ایک اپائے تلاش کرتے ہیں، اللہ ایک بہانے تلاش کرتے ہیں کہ میرے بندے ایک چھوٹا سا عمل کر لے اور اس عمل کی بنا پر میں اس کے گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرشتے کو رکھے، ایک ہے کرامن اور ایک ہے کاتبین۔ دائیں کاندھے پہ جو فرشتے ہیں وہ ہماری نیکیوں کو لکھتے ہیں، بائیں کاندھے پہ جو فرشتے ہیں وہ ہماری گناہوں کو لکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمانیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیکی لکھنے والے فرشتے ہیں اس کو سردار بنایا ہے، اور یہ جو گناہ لکھنے والے فرشتے ہیں یہ اس کے ماتحت ہے، اس کے ماتحت ہے۔ اب کوئی بندہ، حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ یا کوئی بندی کچھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کچھ بھی نیکی کا ارادہ کرے، یا اللہ میں یہ کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، یا اللہ میں یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، صرف ارادہ کر لے، اس پہ بھی یہ نیکی کے جو فرشتے ہیں کرامن یہ اس کی نیکی کو لکھ لیتے ہیں، اس کو نیکی میں لکھ لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب آگے دیکھیے، ابھی نیکی کیا نہیں ہے، صرف دل میں ارادہ کیا ہے، جیسے کہ یا اللہ میں آپ کے راستے میں نکلوں گا، یا اللہ میں دین سیکھنے کے ارادے سے آپ کے راستے میں جا رہا ہوں، یہ ارادہ کرے نا، اس پر بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، نکلنا بعد میں ہے لیکن ثواب ملتا شروع ہو گیا۔ ایسے کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو اس پر گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے، ابھی آپ جلدی نماز پڑھنا جا کر کے ایک فلم دیکھنا ہے، جلدی نماز پڑھنا جا کر کے کچھ لڑائی کرنی ہے، کچھ ہوتا ہے، کبھی بھی نماز میں آتے ہیں لیکن کبھی گھر کے معاملات الگ ہوتے ہیں، یعنی جو بھی گناہ کا ہم ارادہ کر رہے ہیں تو گناہ کے ارادے پہ ہمارے گناہ نہیں لکھے جائیں گے، جب تک گناہ ہو نہیں جائے گا اس وقت تک ہمارے نامے اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ بلکہ آگے چلیے، آگے ایک اور حدیث میں پیاری حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ ہم گناہ بھی کر لیے نا، گناہ بھی کر لیے تو یہ نیکی کا فرشتہ، کیونکہ یہ سردار ہے، تو اس سے کہے گا ابھی تجھے گناہ لکھنا نہیں ہے، گناہ لکھنا نہیں ہے، رکو، ممکن ہو یہ توبہ کر لے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ یا کوئی بندی گناہ کر لے اور یہ 6 گھنٹے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لیا تو پھر اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے، کیونکہ یہ فرشتہ اسے لکھنے نہیں دے گا۔ اللہ کتنا رحمان ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا سخی ہے۔ ہمارے لیے تو بہانے تلاش کرتے ہیں، اور ایسے بہانے، اور کہا کہ یہ جو گناہ ہے نا صرف یہ دل میں ہی ندامت کر لینا، الندامت هو التوبہ۔ مومنوں کے لیے صرف اگر یہ دل میں ہی ندامت کر لے کہ اللہ یہ برا ہو گیا میرے سے، یہ اللہ یہ میں نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، صرف دل میں ہی ارادہ کر لے۔ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، توبہ کرنا، فریادیں کرنا، مسجد میں آنا، مصلی بچھانا، رونا دھونا ضروری نہیں ہے، صرف یہ دل میں ارادہ کر لے یا اللہ یہ جو میں نے کیا غلط ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اتنا ہی ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اللہ وہ ذات ہے جس پر بغیر دیکھے ہمیں ایمان لانی ہے، جس کو بغیر دیکھے ہمیں ایمان لانی ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو ایکسپٹ کیا، مان لیا، قبول کیا کہ ہم بغیر دیکھے اپنے رب پر ایمان لے آئے اور رب کے حکموں کی ہم تابعداری کرتے ہیں، رب جیسا چاہے گا ہم اسی زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ نے بھی کہا کہ تم بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لے آئے نا، تم بھی کوئی بھی گناہ کرو گے تو تمہیں بھی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ تم میرے سامنے وہ چیزیں لاؤ، تو میں تمہاری گناہ کو قبول کروں گا نہیں، بلکہ تمہارے دل میں ہی ندامت آ گیا تو میں تمہاری گناہ کو قبول کر لوں گا۔ میں آپ کو دلیل سے بتاتا ہوں، دیکھیے بنی اسرائیل میں
بنی اسرائیل میں توبہ کا کیا شکل تھی؟ بنی اسرائیل میں جب کوئی گناہ کر لیتا، کچھ غلط کام کر لیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو اس وقت تک نہیں قبول کرتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو مارتے نہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں توبہ کرنی ہے تو ایک چاقو لو، تلوار لو اور اپنے جسم کو مارو، اپنے چہرے پہ مارو، اور یہ پورے خون سے لو لہان ہو جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس نے کہا تھا کہ میں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تو کہا کہ تمہارے اللہ کو دکھاؤ، پہلے تم اپنے اللہ کی تجلیات دکھاؤ، اللہ کو دکھاؤ، اس کو دیکھوں گا تب جا کر کے کچھ ایسا منظر، کچھ ایسا طریقہ بتاؤ مجھے تاکہ اس کی معجزے کا مجھے یقین ہو جائے، تب جا کر کے میں تمہارے رب پر ایمان لاؤں گا۔ تو رب نے بھی ویسے فیصلہ کیا کہ تمہاری بھی توبہ میں تب قبول کروں گا جب تم اپنے آپ کو مارو، قتل کرو، اپنے آپ کو زخم میں لبریز کرو۔ لیکن مومنوں صحابہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ وہ ذات ہے جو جس پہ بغیر دیکھے ہمیں ایمان لانی ہے۔ صحابہ نے قبول کیا تو اللہ نے بھی کہا کہ تمہیں بھی توبہ کرنے کے لیے کسی چیز، اپنے آپ کو مارنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے ضروری نہیں۔ والندامۃ هو التوبہ، دل میں ہی تم نے ٹھان لیا ہے اللہ غلط ہو گیا، اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آگے چلے۔ کوئی عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوئی، اللہ تعالیٰ اس پر اس کی پوری زندگی گناہ معاف فرما دیں گے۔ کوئی عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس عورت کی پوری زندگی کی گناہ معاف فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور آگے چلیے۔ یہ کوئی عورت اپنے بچے کو جنم دیا، اپنے بچے کو جنم دیا، اللہ تعالیٰ پھر سے اس کی پوری زندگی کے گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ اور آگے چلیے، اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا شروع کریں گی، بچے دودھ پئیں گے، 2-2.5 سال کے ہو جائیں گے، اور یہ بچے جب بولنے کے قابل ہو جائے اور اس کی زبان پہ اگر سب سے پہلے اللہ کا نام آیا، اس کی زبان پہ اس کی ممی نے سب سے پہلے اللہ کے نام کو یاد کروایا، تو اللہ تعالیٰ اس اللہ کہنے پر اس بچے کے اس کی پوری زندگی گناہ معاف فرما دیں گے، پوری زندگی گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث سنی تھی اسی کے ضمن میں کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، ایک قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا ہے اس قبر کے اندر۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب اس قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے اللہ؟ تو کہا کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے اب دنیا میں اپنے 7 سالہ 6 سالہ بیٹے کو چھوڑ کر کے آیا تھا، آج اس کا بیٹا مکتب میں جا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھا ہے، اس بنا پر میں اس بچے کی، اس کے بچے تھے اس بچے کی اس سیکھنے کی بنا پر ہم نے اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے کتنی خوشی کی بات ہے جو لوگ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجتے ہیں، قرآن سکھلاتے ہیں، کلمات سکھاتے ہیں، آپ کے نام اعمال میں نیکی کا وہ ذریعہ بن رہا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی نابالغ بچہ کوئی بھی نیکی کے کام کرے، کوئی بھی نیکی کے کام کرے، آپ نے اپنے بچوں کو 10 روپے دیا، بیٹے مسجد میں جا کر کے ڈال دینا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو 20 روپے دیے، بیٹے اس غریب کو دے دو۔ آپ نے اپنے بچوں کو چپل دی کہ بیٹے اپنے دوست، اس غریب دوست کو جا کر کے دے دو۔ یعنی جو بھی نیکی کا کام کرے گا آپ کا بچی یا بچہ 15 سال سے پہلے یہ سارا نام اعمال کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ اس کے ماں باپ کے کھاتے میں جائیں گے، اس کے ماں باپ کے کھاتے میں جائیں گے۔ تو رشک کرنی چاہیے جس کے اولاد چھوٹے ہیں لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، جس کے اولاد چھوٹے ہیں لیکن روزے رکھ رہے ہیں، جس کے اولاد چھوٹے ہیں لیکن سب سے محبت کر رہے ہیں، جس کے اولاد چھوٹے جو گانے نہیں سن رہے ہیں، جس کے اولاد چھوٹے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے بچوں کو اپنے آپ پہ رشک کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور آگے چلیں۔ جب کوئی بندہ بہت زیادہ گناہ کر لیتا ہے، بہت زیادہ گناہ کر لیتا ہے، بہت زیادہ گناہ کر لیتا ہے، بس ایک آنسو اللہ کے یہاں پہ لے کے آ جائے، سبحان اللہ کہہ لے، الحمدللہ کہہ لے، اللہ تعالیٰ اس کے پوری زندگی گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے، اور یہی نہیں، اور آگے میں اللہ کی رحمت گراتا ہوں، اللہ کی رحمت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے چوٹیوں سے کہہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، اس سے کہے ہوئے ہیں، یہ چرندے پرندے ہوائیں، یہ ساری چیز کو حکم دیے ہوا ہے کہ اے چوٹی، تم اپنے دلوں کے اندر ہمارے مومن بندوں کی مغفرت کی دعائیں کرنی ہے۔ اور یہ چوٹی مومن بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ مومن بندے کے گناہوں کو معاف فرما۔ پانی کے اندر مچھلیاں بھی یہ مومن بندوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، نکلتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں،
اللہ کے لیے آتے ہیں مسجد میں، اللہ تعالیٰ اپنے سمندر کے اندر مچھلیوں کو یہ حکم دے کر کے رکھا ہے کہ اس کے لیے تمہیں دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ یہ پرندے اپنے گھونسلے کے اندر مومن بندوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہی نہیں ہے، یستغفرون لمن فی الارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان والے کو بھی حکم دے کر کے رکھا ہے، فرشتوں سے بھی کہا ہے اے فرشتے میرے مسلمان مومن بندیوں کے لیے تمہیں استغفار کرتے رہنا ہے، فرشتوں کو بھی حکم دے کر کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمانیت کتنی ہے، اللہ ہم پہ کتنا مہربان ہے، اللہ ہم پہ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں نے نام سنا ہے نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیرانے پیر ہے یہ، اللہ کے بڑے برگزیدہ بڑے نیک بندے ہیں۔ 18 سال تک حدیث کے درس دیتے رہے اور اس درس کے اندر اللہ کی رحمت کا تذکرہ فرماتے رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں حدیث سننے والے پڑھنے والے ان کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ 18 سال کے بعد ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی تجلی پر بات کیے۔ اللہ کی کیا تجلی ہے، اللہ کتنے غضبناک ہوتے ہیں، اللہ کے غصے پر بات کیے، اللہ کی تجلی پر بات کیے۔ اس مجمع کے اندر تمام کے تمام لوگ رونے لگے۔ کتنے ایسے ہوئے کہ اللہ کی تجلی کو دیکھ کر اس کا سینہ پھٹ گیا، کتنے ایسے تھے کہ وہ بے ہوش ہو گئے، کتنے ایسے تھے کہ رو گئے، کتنے ایسے تھے کہ وہ دنیا سے چل بسے، کتنے ایسے تھے کہ وہ غمگین ہیں، رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ وہ تمام کے تمام لوگ رو کر کے اس سرزمین کو، اس جگہ کو آنسو سے بھر دیے۔ اتنے دیر میں کیا ہوتے ہیں کہ الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف کا الہام ہوتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ اے شیخ، اے عبد القادر، تو نے آج میری تجلی بیان کیا، تو نے میری تجلی کے بارے میں بتایا، اور دیکھو میرے کتنے بندے غمگین ہو گئے، کتنے بندے غشی کے عالم میں بے ہوش ہو گئے، کتنے بندے دنیا سے چل بسے، کتنے بندے کے سینہ پھٹ گیا، تو نے میری تجلی میں بات کیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ، ہم نے 18 سال آپ کی رحمت پر بات کیا، آپ کی رحمت کے تذکرے کیے، آپ کی رحمتیں گنائے 18 سال تک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے شیخ عبد القادر، کیا میری رحمت ختم ہو گئی؟ 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی کہ تو نے میری رحمت کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا اور میری تجلی میں بات کیا اور میرے بچے کو، میرے بندوں کو غمگین کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کون اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے؟ کون اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 رحمتیں بنائی، رحمتیں 100 بنائی، جس میں سے صرف ایک حصہ رحمت کے صرف ایک حصہ زمین پہ اتاری ہے۔ ابھی آپس میں ہم دیکھیں، جتنی بھی محبتیں دیکھ رہے ہیں نا، ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، اسے سینے سے لگاتی ہے، اس کی فکر کرتی ہیں، اس کے لیے بھوکی رہتی ہیں، اس کے لیے تکلیفیں اٹھاتی ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہیں۔ یہ جو محبت آپ دیکھ رہے ہیں نا، صرف ایک حصہ، اور ایک حصہ صرف اس ماں کو نہیں ملا، بلکہ اس ایک حصے میں پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ یہ اتنی محبت ہے صرف۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ساری رحمتیں، ساری محبتیں صرف اپنے پاس رکھا ہے، وہ کتنا رحمان ہوگا۔ آج دنیا میں یہ تھوڑی سی، ابھی دیکھیں نا، رحمان صرف 2 ہی ہے، رحم کرنے والے، ایک رب العالمین ہے جو رحم کرنے والے ہیں، ایک رحمت للعالمین ہے جو رحم کرنے والے ہیں، صرف 2 ہی ہیں۔ اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان دونوں کی معرفت، ان دونوں کی تعارف ہمیں کروایا ہے کہ ہم اپنے رب کو بھی جانتے ہیں جو رحمان ہے، اور ہم اپنے نبی کو بھی جانتے ہیں جو رحیم ہے، جو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ ہم دونوں کو جانتے ہیں، اور یہ دونوں رحمت والے سے ہمارا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ سوچیں، اندازہ لگائیں، اتنی سی محبت، تھوڑی سی ایک حصہ دنیا میں اتارا، اور دنیا میں ایک ہی حصہ میں تھوڑی محبت ان کے سینے میں، تھوڑی محبت ان کے سینے میں، کسی ایک کے حصے میں، ایک کے سینے میں تو ایک حصہ نہیں آیا، بلکہ تھوڑی محبت ہے پوری دنیا میں، تو پوری دنیا میں اتنی محبت ہے۔ سوچیں ذرا اللہ کی رحمت کا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ محبت کرنے والے تو صرف 2 ہی ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، فیصلے کا حق کل قیامت کے دن میری امتیوں کے میرے حوالے کر دینا، فیصلے کا حق میری امتیوں کے میرے حوالے کر دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری امت کے گناہ پورے جہان والوں کے سامنے دکھائی جائے۔
دیگر انبیاء کی امتوں کے سامنے دکھائی جائے، پوری دنیا والوں کے سامنے میری امتوں کے گناہ دکھائی جائے. میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا کہ میں جانوں اور میری امتیں جانے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب، اے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمگین نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ تکلیف میں نہ ہو. ہم آپ کی امتیوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے کہ پوری دنیا والے ان سے بے پردہ ہوں گے، بے خبر ہوں گے، کسی کو کوئی بھی خبر نہیں گے. ہم یہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے. اسی لیے کہا گیا، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رحمت کی ایک تجلی لگیں گی، اللہ کی رحمت کی ایک تجلی لگیں گی. ایک گنہگار بندہ اس تجلی کے اندر آئے گا، اس گھر کے اندر آئیں گے، اس پردے کے پیچھے آئیں گے، اور اس بندے سے اللہ تعالیٰ کہے گا، اے بندہ تو نے دنیا کے اندر یہ بھی گناہ کیا. بڑے بڑے گناہ گنائیں گے. وہ بندہ کہے گا، جی اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا. سب کو قبول کرتا جائے گا، سب کو مانتا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی اس تجلی کے اندر اس کے تمام گناہ کو معاف فرما کر، تمام گناہوں کو مٹا کر کے جب باہر کرے گا تو تمام کے تمام دنیا والے، تمام کے تمام لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کوئی نبی ہے، یہ تو کوئی نبی ہے، اس کے چہرے میں اتنی نورانیت ہے. یہ تو ایسا لگ رہا جیسا کہ اس نے زندگی بھر کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے حکموں کی تابعداری کی ہوں گے. جبکہ پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو گنا کر کے اس اپنے تجلی کے اندر معاف فرمائے. اس تجلی کے اندر معاف فرما کر پوری دنیا والوں کے سامنے ایسے پیش کیے کہ گناہگار بندہ جو پوری زندگی گناہ کرتا رہا، اس بندے کو، اللہ کے نبی کی امتیوں کو اللہ تعالیٰ ایسے سامنے پیش کریں گے دنیا والوں کے سامنے کہ گویا کہ کوئی نبی ہے، یہ کوئی صحابی ہے، یہ کوئی اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں کہ اس نے اپنی پوری زندگی، دنیاوی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک اور بندے کو پیش کیا جائے گا اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے کہ میرے بندے تم نے یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ، ہم نے تمام گناہ کو معاف فرما دیا. یہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ آپ گنا رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ تو بھی میرے کو باقی ہیں جو ہم نے کیا ہی نہیں ہے، وہ جو کیا ہے وہ تو آپ نے گنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا آج میری رحمت ہے، میری رحمت ہے. میرے محبوب دیکھو، میرے محبوب کو دیکھو، میرے پیغمبر کو دیکھو، تمام کے تمام نبی اپنے اپنے منبر پہ جلوہ افروز ہے، سرفراز ہے، لیکن یہ میرا نبی تمہارا غمخوار، تمہارا غمگسار، یہ منبر رسول پہ، اپنے منبر پہ نہیں بلکہ نیچے بیٹھا ہے اور یہ فریادیں کر رہا ہے کہ جب تک میرے امت کے ایک ایک شخص، میری امت کے ایک ایک عورت، میری امت کے ایک ایک نوجوان بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، میں اس منبر پہ نہیں بیٹھوں گا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب، آپ غمگین نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ ہم کسی کے سامنے، کسی کے گھر پہ دودھ لینے کے لیے گئے اور اس پیالے کے اندر وہ دودھ کے مالک اس کے اندر دودھ ڈالتے جا رہا، جب بھر گیا تو ہم کہیں گے بس کرو بھر گیا. ایسی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمیں خوش کر دیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ نے ہمیں اتنا دیا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آخری بات اللہ کی رحمت کی آخری بات کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہانے تلاش کرتے ہیں کہ میرے بندے کو ایسا کام کرے اور اس کی مغفرت ہو جائے. دیکھیے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور جو بھی سائے کے اندر آ گیا، جو بھی مرد آگے، جو بھی عورتیں داخل ہوں گئی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، بے حساب اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کے اس عرش کے سائے کے اندر کون ہوگا؟ وہ نوجوان ہوں گے جس کی جوانی محفوظ ہوگی. وہ نوجوان ہوں گے کہ اگر جوانی کے عالم میں کوئی گناہ ہو بھی گیا ہے اللہ سے توبہ کر لے، یہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا. وہ نوجوان، وہ مرد، وہ عورتیں، وہ بوڑھے، وہ تمام کے تمام لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کی یاد میں جس کے آنسو گرے ہوں گے. وہ نوجوان کبھی بھی زندگی میں اللہ کی یاد میں آنسو گرے ہوں گے، وہ نوجوان، وہ بوڑھے، وہ تمام کے تمام اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. وہ مرد، وہ عورتیں بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گی کہ جو تنہائی میں بیٹھا اور رونے لگا، اللہ کو یاد کرنے لگا، اس کے آنسو گرنے لگا، ٹپکنے لگا. دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، سننے والے سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. وہ اللہ کی محبت میں غرق ہے، اپنے گناہوں کی استغفار کر رہا ہے، اس کے آنسو ٹپک رہے ہیں اللہ کے عرش کے سائے تلے. کل قیامت کے دن، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا، یہ نوجوان بھی ہوں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آگے چلیے. وہ بھی ہوں گے کہ جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا،
اور کسی کو خبر نہیں، دنیا والے کو خبر نہیں کہ ہم نے کس کی مدد کی، دنیا والے کو خبر نہیں. ایسا آدمی چاہے مرد ہو عورتیں، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جس نے صدقہ کیا، خیرات کیا. کوئی نوجوان ہے جو جوانی کے عالم میں ہے، اسے گناہوں کے لیے کوئی آمادہ کر رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں، وہ اس سے بچ جائے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا. وہ پڑوسی جس کا پڑوسی اس سے خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے وہ پڑوسی بھی ہوگا. پڑوسی میں آپ کے پڑوسی کے ساتھ ساتھ آپ کی بیوی بھی آتے ہیں، آپ کے بچے بھی آتے ہیں. آپ دنیا والوں کے سامنے نیک بنتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے اچھے اخلاق رکھتے ہیں، لیکن ماں کے سامنے آپ کا اخلاق کہاں جاتا ہے، باپ کے سامنے آپ کا اخلاق کہاں جاتا ہے، بیوی کے سامنے آپ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے جو بھی اپنی بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ حسن اخلاقی سے پیش آئے گا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے وہ لوگ بھی ہوں گے. اتنے لوگ ہوں گے، میں نے کیا کہا، اللہ کی رحمتیں تلاش کرتی ہے، بہانے تلاش کرتی ہے. میں گنانا شروع کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، اسی لیے یوں سمجھ لیجئے کہ کل قیامت کے دن میرا یہ ماننا ہے کہ جو قرآن حدیث میں نے پڑھا اس حساب سے کل قیامت کے دن ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اللہ کے سائے کے علاوہ کہیں دوسری جگہ آباد ہوں گے، بلکہ سب کے سب اللہ کے سائے میں سائے نہیں ہوں گے. تو انشاءاللہ کوشش کریں دنیا میں کچھ اچھے کام کرنے کی، کچھ نیکی کرنے کی، تاکہ سب کے سب آخرت میں کمائیں. کریں گے انشاءاللہ.